السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، لیلۃ القدر ناظرین کرام وہ رات ہے جس کو عظمت ملی ہے قرآن کے نزول کے باعث۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، گویا آسمان دنیا پر جو نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے وہ اس رات میں ہوا ہے، لہٰذا اس رات کو اتنی عظمت حاصل ہو گئی کہ اگر کوئی شخص جو سارے رمضان میں نہیں بھی عبادت کر سکا، باقی راتوں میں راتوں کو قیام نہیں کر سکا اور جنت نہیں کما سکا، وہ صرف لیلۃ القدر کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جو صرف لیلۃ القدر کو قیام کرے لیکن مقصد اس کا وہی ہو جو اس کو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ اس رات میں قیام کر لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس قیمتی رات کی عبادت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ آپ خود بھی جاگتے تھے، پورا عشرہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہ رات کون سی ہے؟ فرمایا اس کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور تلاش کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ کسی ایک رات کا تعین کر کے اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ 5 جو طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان میں انسان اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، گویا ساری رات بندگی کرے۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کرے اور کہ کون سی رات تھی، کوئی بھی رات ہو ان 5 میں سے ہے، 5 راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بندگی کر لی جائے، پوری رات قیام اور دعا اور ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت میں گزار لیا جائے، تاکہ کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو تو ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکیں کہ ہمارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، وہ اپنی کمر کس لیتے تھے کہ یہ ان راتوں کو، ان کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے۔ ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ان 5 راتوں میں گھر والوں کو بھی جگائیں، خود بھی جاگیں، لیکن جاگ کر وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ذکر اذکار کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر اور قیام اللیل کے اندر اور مختلف طرح کے جو اذکار ہیں اور نیکیاں ہیں ان میں اگر ہم بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی فضیلت کو حاصل کر سکیں گے اور اپنے گزشتہ زندگی کے گناہ بھی معاف کرا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔